وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وفاق پر تنقید، بولے نئی حکومت نے کہا کراچی میں بسیں بھی لائیں گے، اب تک بسیں نہیں ملیں، گرین لائن مکمل ہونے سے پہلے اورنج لائن چلا دیں گے، اورنج لائن سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تحریک انصاف نے چند دنوں میں سندھ میں پی ٹی آئی کی حکومت بنانے کا اندیا دے دیا۔ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تمام بجٹ کھا گئی، صوبے کو لوٹائے گئے اسپتال میں متعدد مسائل ہیں، ہم نے تینوں اسپتال ان کے کہنے پر ان کو دیے۔ کراچی میں دودھ کی قلت کا خدشہ، آل کراچی فریش ملک ایسوسی ایشن کا دودھ کی قیمتوں میں اضافے کے لیے 11 جولائی کو ہڑتال کا اعلان، مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ۔ عید الاضحیٰ کی آمد، ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں تگڑے جانوروں کو لانے کا سلسلہ جاری، 700 ایکڑ رقبے پر قائم مویشی منڈی میں 48 خصوصی بلاکس قائم، 6 وی وی آئی پی اور 22 وی آئی پی بلاکس ہوں گے، شہریوں اور بیوپاریوں کے لیے فوڈ اسٹریٹ بھی قائم کی جائے گی۔ جی ناظرین، سٹوریز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تنقید کے حوالے سے، وفاق پر تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ نئی حکومت نے کہا کہ کراچی میں بسیں لائیں گے اور اب تک جو ہے وہ بسیں نہیں دی گئیں، گرین لائن کے ساتھ ساتھ یا اس سے پہلے اورنج لائن بسیں جو ہیں وہ چلا دی جائیں گی، کیونکہ اورنج لائن منصوبہ جو ہے وہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر بات کی جائے ہسپتالوں کی تو صرف نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، مسائل تو سول ہاسپٹل میں بھی بہت سے ہیں لیکن سندھ حکومت اسے چلا رہی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی تنقید کی گئی، یہ بھی کہا گیا کہ بلو لائن پر بھی بات چیت جاری ہے اور یعنی اسپتالوں میں کافی خرچہ کیا گیا، اور اب جب اسے وفاق کو لینے کی بات کی گئی تھی تو اس وقت بھی یہ دعوے کیے گئے تھے کہ سندھ حکومت سے یہ اسپتال لے لیے گئے ہیں، لیکن اب جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے باقاعدہ یہ خط بھی ارسال کیا گیا کہ چونکہ وفاقی حکومت کے پاس بجٹ نہیں ہے، یعنی اسے چلانے کے وسائل موجود نہیں ہیں، تو پھر یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ شاید ان اسپتالوں میں مسائل بھی تھے۔ بہرحال اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں آغا رفیع اللہ، ممبر قومی اسمبلی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ جی السلام علیکم آغا رفیع اللہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، تھینک یو۔ آغا صاحب، کراچی کو نہ تو گرین لائن بسیں ملیں، نہ یہ منصوبہ مکمل ہوا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اورنج لائن جو ہے وہ چلا دی جائے گی، یعنی یہ منصوبہ اب اس کا آغاز کر دیا جائے گا، اورنج لائن بسیں چل جائیں گی، اور سندھ حکومت کی چونکہ یہ ذمہ داری ہے اس لیے یہ کام ہو جائے گا۔ وفاقی حکومت کی جو ذمہ داری تھی گرین لائن منصوبے کو مکمل کرنا، نہ تو یہ منصوبہ مکمل ہوا اور نہ بسیں کراچی کو ملی۔ اصل میں دیکھیں، یہ اتنے کنفیوز لوگ ہیں، نان پولیٹیکل لوگ ہیں، ابھی بھی جب کراچی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو یہ پھر بات کرتے ہیں ہمارے بھائی جو ہیں کراچی سے، جو پاکستان متحدہ قومی پاکستان کے کینڈیڈیٹ جو ایم این ایز ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اس چیز کو وہ اون کرتے ہیں کہ کراچی کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے، کیونکہ یہ جو 14 سیٹیں ان کو غیر فطری طور پہ، غیر جمہوری طریقے سے ان کو ملی ہے، یہ خود اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، اب آپ دیکھیں نا، ایک طرف 14 سیٹیں، ایک طرف 4 سیٹیں، لیکن جب آپ 4 والوں کو توجہ دیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اصل میں ان کا نہ کراچی سے انٹرسٹ ہے، نہ سندھ سے انٹرسٹ ہے، انہوں نے وہ شیروانی ان کو چاہیے تھی، وہ سلیکٹ کرنے والوں نے ان کو سلیکٹ کر لیا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، سر سوری ٹو انٹرپٹ یو، مجھے یہ بتائیے گا، آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ 4 سیٹ والوں کو اہمیت دے رہے ہیں، تو کیا آپ متحدہ قومی موومنٹ کا کراچی کا مینڈیٹ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی میجورٹی تھی، یا یہ کہ یہ کراچی کے حوالے سے مینڈیٹ رکھتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان؟ دیکھیں، ہم ایک سیاسی موقف رکھتے ہیں کہ کراچی میں تمام لوگوں کو آزادانہ موومنٹ کی اجازت ہے اور ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو متحدہ قومی موومنٹ ہے نہیں یہاں پر کراچی میں،
لیکن جب ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ جس انداز میں الیکشن لڑتی تھی وہ بھی غلط ہے، اور اس انداز میں ان کو جو سیٹیں دی گئی ہیں باقاعدہ سلیکٹ کر کے، یہ بھی کوئی طریقہ کار نہیں ہے. وہ زور زبردستی کا تھا، یہ ایسا ہے کہ مطلب وہ لکھتے نا ان سے کہ 4 اس کی، 5 اس کی، 13 اس کی، 14 اس کی، یہ وہ والا کام ہوا ہے. اصل جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو مینڈیٹ، ان کو حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور وہ اپنی مرضی سے جب لوگ اپنے کراچی کے لوگوں کو منتخب کریں گے. وہ جو میں نے آپ کو مثال دی وہ اس لیے دی کہ آپ یہاں دیکھیں نا، ان کے انسان جب بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے سچ نکل آتا ہے. 14 سیٹیں ان کی ہوتے ہوئے یہ 4 سیٹوں والوں کے ساتھ بیٹھ کے کراچی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کو اپنی اہمیت کا پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے، یہ جو جعلی مینڈیٹ ہے یہ ایک عارضی مینڈیٹ ہے، اس کو ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے. سر تو کراچی کا اصل مینڈیٹ کس کے پاس ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کی نمائندگی کس کے پاس ہے؟ دیکھیں، کراچی کی نمائندگی تمام یہاں رہنے والے ہر جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں. نہیں سر، میں سیاسی جماعت کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ ریپریزنٹیٹیوز کی بات کریں تو کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو کراچی کو ریپریزنٹ کرتی ہے؟ دیکھیں، جب فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے نا تو کراچی کے لوگ خود فیصلہ کریں گے یہ کہ یہاں مینڈیٹ کس کے پاس ہے. ہم تو دیکھیں اس چیز کو آن کرتے ہیں کہ کراچی. سر تو آپ 2008 کے الیکشنز کو بھی فری اینڈ فیئر نہیں مانتے؟ دیکھیں 2008 میں آپ دیکھیں کہ کیا کس انداز میں جو ایریز متحدہ قومی موومنٹ کے پاس ہے اس ٹائم تو متحدہ. سر 2008 کے الیکشنز تو آپ کی پارٹی رولنگ پارٹی تھی نا، سندھ میں بھی وفاق میں بھی، تو کیا آپ 2008 کے الیکشنز کو بھی فری اینڈ فیئر نہیں مانتے ہیں؟ دیکھیں 2008 میں بھی ایسا ہی تھا. جو متحدہ قومی موومنٹ تھی، متحدہ قومی پاکستان نہیں تھی نا، تو متحدہ قومی موومنٹ کے جو ہم نہیں کہتے، یہ خود انہوں نے کہا کہ کیا ایک دوسرے پہ الزامات مختلف پارٹیوں نے جو ان کے دڑے بنے، انہوں نے خود کہا کہ کس طریقے سے ایک ونگ ہوتا تھا اور کس طریقے سے وہ ووٹ لیتے تھے. اس میں ہم غلط بحث میں چلے گئے. اصل بات میرے خیال سے پہلے ہم کراچی کے اس پہ آ جائیں. نہیں سر، اس پہ بالکل آ جائیں گے. میں تو صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ 2008 کے الیکشنز کو فری اینڈ فیئر الیکشنز مانتے ہیں، اور اس میں کراچی کی جو ریپریزنٹیشن تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سندھ سے آپ کی ریپریزنٹیشن رہی، وفاق میں آپ کی ریپریزنٹیشن تھی. 2008 کے الیکشن میں بھی کراچی کے لوگ پوری طریقے سے آزاد نہیں تھے، ان پہ ایک ملٹری ونگز کا کنٹرول تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ الیکشن کیسے، لیکن یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو آپ جس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی سر خود کامیاب ہوئی، اس الیکشن کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی؟ تو پھر سر اس کے معنی تو کچھ اور نکلیں گے نا. دیکھیں میری بات، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی پریشرز تھے تو عام انتخابات تو ایز اے جنرل پورے ہول لیے جاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، یہ میں خالی نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ الیکشن ایسے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے لوگ ان دنوں میں آزاد نہیں تھے، ایک ملٹری ونگ کے کنٹرول میں تھے. اس ٹائم میں مختلف ایسے ایریاز تھے کراچی کے جس میں وہ ملٹری ونگ ایکسس کرتی تھی، ان کا کنٹرول تھا. اس لیے میں نے یہ بات کی کہ اس طریقے سے کراچی کے لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکے، کیونکہ ایک ملٹری گروپ ان کے اوپر مسلط تھا اس زمانے میں. پھر اس کے بعد اب یہ جو اس دفعہ جو کراچی کے والوں کے ساتھ ہوا، یہ تو بہت زیادہ انہونی ہو گئی. جو خود جو جی سر، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. آغا رفیع اللہ صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی آغا رفیع اللہ صاحب سے ہم دوبارہ بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ کر رہے تھے کہ 2008 کے الیکشنز میں کراچی کی جو عوام ہے ان کو فری ول حاصل نہیں تھی، یعنی کوئی پریشر میں انہوں نے ووٹنگ کی. حالانکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ باقی پاکستان میں جو ہے وہ 2008 میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی، سندھ میں بھی حکومت بنائی. تو پھر بھی اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کیونکہ کراچی سے ریپریزنٹیشن جو ہے نا وہ صحیح لوگوں کو حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے شاید صحیح ریپریزنٹیشن نہ آ سکی. پھر آغا رفیع اللہ صاحب کا یہ بھی کہنا ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس 14 سیٹیں موجود ہیں تو پھر کم سیٹیں رکھنے والوں سے یعنی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے، یا کراچی کے مسائل کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ سے کیوں بات کی جاتی ہے؟ اگر پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ریپریزنٹیشن کراچی میں موجود ہے، کراچی سے میجورٹی
اسٹیک ہولڈر ہیں, سیٹس ان کے پاس ہیں, تو پھر ان اپنے اراکین اسمبلی کے ہوتے ہوئے بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اراکین اسمبلی کو اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وفد سے بات کرنا, اس کو اہمیت دینا, اس کا کیا مقصد ہے؟ بہرحال ہم کوشش کریں آغا رفیع اللہ صاحب سے بات کی جائے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور اسٹوری بھی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. تحریک انصاف کراچی کے صدر خرم شیر زمان صاحب نے ایک بیان دیا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ چند ہی دنوں میں سندھ میں پی ٹی آئی کی حکومت بنانے کا یعنی اندیا دیا انہوں نے کہ چند ہی دن میں سندھ میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. ماضی میں بھی ایسے کئی دعوے جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں, فواد چودھری صاحب کی طرف سے, خرم شیر زمان صاحب کی طرف سے, حلیم عادل شیخ صاحب کی طرف سے, کہ بہت جلد سندھ میں جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت بنائی جائے گی. کس بنیاد پہ یہ بات کہی جاتی ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یعنی سندھ کا جو تمام بجٹ ہے, یہ الزام لگایا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ کہ سندھ کا بجٹ سندھ میں استعمال نہیں ہوا. بہرحال آغا رفیع اللہ صاحب ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پر موجود ہیں. جی آغا صاحب, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل. جی آغا صاحب آپ کنٹینیو کریں, آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے آپ سے دوبارہ کہا کہ جب یہ 4 لوگوں کے بجائے اپنے 14 لوگوں کو چھوڑ کے 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو ان کی نان پولیٹیکل آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے پولیٹیکل لوگ ہیں اور کتنے نان پولیٹیکل لوگ ہیں. جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے, میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی سندھ میں ہم گورنمنٹ لے کے آئیں گے. بات یہ ہے کہ ان کو ابھی تک جب کچھ دوست ان کو آسرا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے لگے رہو, انشاءاللہ سندھ میں بھی تمہاری ہم بنا رہے ہیں, تو یہ اس خوش فہمیوں میں رہتے ہیں. ان کو کہیں کہ اصل مینڈیٹ عوام کا ہے, اس قسم کا مینڈیٹ جس پہ آپ پاکستان میں رول کر رہے ہیں وہ عوام نہیں بھگت پا رہی ہے, تو سندھ کے لوگ میں یہاں پاسبل نہیں ہے. یہ ان کی وہ بلی کے خواب میں چچڑے والی بات ہے. اچھا آغا صاحب, آپ نے یہ بات کی, یہاں ایک سوال آپ سے سپلیمنٹری کرنا چاہوں گا سر, اس کے بعد پھر آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجئے گا. سر پی ٹی آئی کے لوگ جب یہ بات کرتے ہیں نا, میری آف دا ریکارڈ کچھ لوگوں سے بات ہوئی, میں نام نہیں کوٹ کر سکتا, لیکن سر یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں جو لائل ترین یعنی بہت جو لائل ہیں پارٹی کے ساتھ یا پارٹی کے سربراہ کے ساتھ, ایسے کم لوگ رہ گئے ہیں سندھ میں, خاص طور پہ فارورڈ بلاک تقریباً بنا ہوا ہے. سر کچھ اہم شخصیات ہیں, اگر وہ سندھ میں اس طرح موجود نہیں رہیں گی تو شاید بڑے آرام سے ایک فارورڈ بلاک کریٹ ہو جائے اور سندھ میں آپ کی حکومت ختم ہو جائے. سر اس بات میں کہاں تک کی صداقت ہے؟ دیکھیں یہ ان کی خام خیالیاں ہیں. جس طرح ان کا دل کرتا ہے نا وہ یہ سارے حربے استعمال کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آج اگر ہمارے دوستوں نے دیکھا ہو کہ دیر میں جس انداز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا لوگوں نے استقبال کیا اور جس انداز میں لوگ آئے اس جلسے میں, تو ان کو خود سمجھ آ جانی چاہیے. یہ دیکھیں یہ آج تاریخ کا بدترین دن اس سے اور کیا ہوگا کہ 3 میڈیا کے ہاؤسز کو انہوں نے بند کر دیا. یہ آمریت کی نشانیاں ہیں. یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ بی ٹیم ہے, پیچھے والے لوگ اور ہیں. سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سر ایک لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا سر, مطلب یہ آپ بالکل یس یا نو میں جواب دے دیجیے گا یا مجھے بہت شارٹ آنسر کر دیں کیونکہ وقت کی کمی بھی ہے. سر جب بھی کوئی تیسری طاقت اقتدار میں ہوتی ہے تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ایک ساتھ ہوتے ہیں, چاہے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کریں یا اس وقت ان حالات کی ہم بات کریں جب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مستقبل کے سیاستدان جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز صاحب ہیں. سر جب آپ لوگ الگ الگ اقتدار میں ہوتے ہیں, جب آپ لوگوں کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت شہباز شریف کی جانب سے کہا یہ جاتا ہے کہ میں آصف علی زرداری کی گردن سے سریا نکال دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں روڈ پہ گھسیٹتا ہوا لے کے جاؤں گا. یہ سر ان کے الفاظ ہیں جو میں بتا رہا ہوں, میں یہ ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں. عام جلسوں میں, الیکشن کے جلسوں میں یہ تمام باتیں کی جاتی ہیں. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی باتیں کی جاتی ہیں, دعوے کیے جاتے ہیں. سر کیا وجہ ہے کہ جب کوئی تیسری طاقت اقتدار میں آتی ہے تو آپ دونوں بالکل ایک ہو جاتے ہیں؟ لیکن جب پاکستان کی ہو رہی ہو, جب بات 22 کروڑ عوام کی ہو رہی ہے, جیسے آج 22 کروڑ عوام کی چیخیں یہ نکال رہے ہیں, آج جس طرح مہنگائی کی سونامی یہ لے آئے, آج جس طرح مہنگائی کا طوفان ہے,
جب بچوں کے اسکول جائیں اور ان کے ماں باپ کو نوٹس ملے کہ آپ کے بچے کی فیس آپ کیسے جمع کروا رہے ہو، اس حال میں اگر ہم سب اکٹھے نہ ہوں تو پھر وہ کس دن کے لیے ہم ہوں گے؟ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے ہم ہر فورم پہ اکٹھے ہوں گے. ہم یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی طرح نہیں ہے کہ مودی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے، اپنی اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے نہیں تیار. یہ نان پولیٹیکل لوگ ہیں. پولیٹیکل لوگوں کا ایم جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ملک اور اس ملک کی عوام. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آغا رفیع اللہ صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا. اب ناظرین، یہ قوم کی بات ہے، اقتدار کی بات ہے، اپنے مفاد کی بات ہے. یہ فیصلہ تو عوام اچھی طرح کر سکتے ہیں. وقت بھی بتائے گا کہ آخر کس وجہ سے یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو ہمیشہ گٹھ جوڑ ہوتا ہے ہینڈ ان ہینڈ، چاہے چارٹر آف ڈیموکریسی ہو یا پاکستان میں جب بھی کوئی تیسری طاقت اقتدار میں ہوتی ہے تو بہت ساتھ ساتھ ایک ہی لائن پر بیانات دیے جاتے ہیں. بہرحال ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کراچی میں دودھ کی قلت کے حوالے سے. اور کراچی میں دودھ کی قلت کا جو خدشہ ہے وہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ آل کراچی فریش ملک ایسوسی ایشن کا جو ہے دودھ کی قیمتوں میں اضافے کے لیے 11 جولائی کو ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے اور مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. یعنی ناظرین، دراصل ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن جو ہے DCFA، اس نے اعلان کر دیا تھا کہ دودھ کی قیمت بڑھا دی جائے گی. دودھ کے نرخوں میں 10 روپے کے اضافے کا اعلان کر دیا گیا تھا. کمشنر کراچی کی جانب سے اس کی مکمل مذمت کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ایسی کوئی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے. جو ریٹیلر یا اگر ہول سیلرز جو ہیں وہ دودھ کی قیمت میں اضافہ کریں گے تو پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کراچی میں آل کراچی فریش ملک ایسوسی ایشن نے جو ہے پہلے آج کی یا کل کی ہڑتال کی کال دی تھی، لیکن پھر اس کو مؤخر کر کے اب 11 جولائی کو یہ کال دی گئی اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے، یعنی دودھ کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا، تو پھر ہڑتال یا احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا. یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ دراصل یہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے، یعنی آخر عوامل کیا ہیں اس کے پیچھے کہ جو ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن ہے وہ کنٹینیوسلی ریٹ بڑھانا چاہتے ہیں. ریٹیلر ہول سیلر مجبور ہیں اس لیے کہ پرائس فکسڈ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جنید صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں کراچی فریش ملک ایسوسی ایشن کے. السلام علیکم جنید صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. تھینک یو جی. سر یہ بتائیے گا کہ یہ آل کراچی فریش ملک ایسوسی ایشن جو ہے یہ ہڑتال کی کال دے رہی ہے 11 جولائی کو، کیا مطالبات کیے ہیں سر؟ آپ نے شارٹ بتا دیجیے گا. جی شارٹ یہ بات ہے کہ 6 تاریخ کو ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ریٹ بڑھایا گیا خود ساختہ. تو وہ بھی ایک اس طرح بڑھایا گیا کہ ایسے نہیں بڑھایا، وہ بھی 4 مہینے کی پریکٹس انہوں نے کی، اس کے تھکنے کے بعد یہ بڑھایا گیا ہے. تو ان کا پوائنٹ بھی ویلڈ ہے، ہمارا ان کے ساتھ بزنس ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ مہنگائی کا پورے ملک میں ہے اور ہم بھی اس کے شکار ہیں، ریٹیلر بھی اور ہول سیلر بھی، لیکن مین وکٹم جو ہے وہ ڈیری فارمر ہے. تو ڈیری فارمر جو ہے اس کے بڑی مذاکرہ خیز بات یہ ہے کہ کمشنر کراچی جو ہیں وہ فریش ملک کا ریٹ کا نوٹس تو نکال سکتے ہیں، اس کو طے کر سکتے ہیں، لیکن جو ڈیری فارمر کو را مٹیریل ملتا ہے، جو اس کے ایکسپینسز ہیں، جو خوراک ہے 20 سے 22 چیزیں ہوتی ہیں مختلف جو جانوروں کو ڈالی جاتی ہیں، وہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، وہ اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں کر سکتے، لیکن وہ دودھ کا پروڈکٹ کا جو ریٹ کرتے ہیں وہ ان کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. تو جنید صاحب مجھے ایک بات یہ بتائیے گا کہ جو ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن ہے، کیونکہ ابھی میں پروگرام کے اگلے حصے میں مویشی کے حوالے سے، مویشی منڈی کے حوالے سے ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے حارث مٹھیانی صاحب سے جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن کے. سر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ فارمرز جو ہیں یہ کنٹینیوسلی یعنی نفع تو دور کی بات، یہ نقصان میں دودھ فروخت کر رہے ہیں، یہ کاروبار بھی چل رہا ہے، تمام چیزیں چل رہی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں جی روزانہ ہمارا کوئی ایک نہ ایک فارمر جو ہے دیوالیہ ہو جاتا ہے صرف ان نرخوں پہ دودھ بیچنے کی وجہ سے. کیا یہ بات درست ہے، آپ مانتے ہیں؟ جی یہ بالکل اس طرح ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو مختلف خوراک دینے والے لوگ ہوتے ہیں جس میں کافی ساری چیزیں ہیں، ویٹ اسٹرو ہے، یعنی آپ چارہ کہہ لیں، اس میں ون ڈے میں بھی کوئی 13-14 آئٹم ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی 20 سے 22 ہیں، کوئی 7-8 تو امپورٹ ہوتے ہیں. اچھا اس کے لوگ جو بزنس کر رہے ہیں وہ الگ الگ لوگ ہیں.
وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ادھار پہ بھی، ظاہر ہے کہ ایک بزنس ہوتا ہے، اس میں اس کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو ان کو ادھار بھی مل جاتا ہے. اب جب وہ ادھار ملتا ہے اور پیچھے سے اس کی جو چیز کی پرائس ہے اس کو صحیح نہیں ملتی تو وہ ادھار اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے. اینڈ آف دا ڈے یہ ہوتا ہے کہ وہ جانور جو ہیں وہ سارے قرضے میں آ جاتے ہیں، اور قرضہ جو ہے وہ جو قرضے والے لینے والے ہوتے ہیں وہ ایک ایک جانور اپنا لے جاتے ہیں، اور وہ ایک ایک جانور. سر یہ تو آپ ڈیٹیل بات کر رہے ہیں 5 لاکھ کا. جنید صاحب میں آپ سے صرف ایک لاسٹ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں سر، ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کا یہ کہنا ہے کہ جو ریٹیلرز اور ہول سیلرز ہیں انہوں نے دودھ میں ایک پریکٹس بنائی ہوئی ہے کہ دودھ میں برف ملا دیتے ہیں، پانی ملا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے خالص دودھ جاتا ہے، ہول سیلر اور ریٹیلر اس میں اتنا پانی ملا دیتا ہے کہ عوام پریشان ہے، وہ اپنا منافع پورا کرنے کے لیے دودھ میں پانی ملاتے ہیں. از دیٹ کریکٹ سر؟ صرف یس یا نو میں بتا دیجیے گا سر. دیکھیں جی، میں اس میں یہ بات بولوں گا، ادارے موجود ہیں، سندھ فوڈ اتھارٹی بھی ایکٹیو ہے، وہ جائے اور چیک کرے، جو غلط ہے اس کو پکڑے، تو یہ ان کا ذمہ داری ہے نا. میں ہماری طرف سے جو ہے ہمارے کو بھی چیک کر سکتے ہیں، ہمارے دودھ میں اگر غلطی ہے کوئی فیٹ کے حوالے سے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، جو گورنمنٹ نے پاس کیا ہوا ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد جنید صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام خبر کی خبر میں ہمیں وقت دیا. ناظرین، یہ ایک بحث ہے جو کہ ریٹیلرز، ہول سیلرز اور ڈیری فارمرز کے درمیان چل رہی ہے. اس کے علاوہ کمشنر کراچی کی جانب سے پرائسز ابھی بھی 94 روپے پر لیٹر پہ مقرر کی گئی ہیں، جو کہ ابھی بھی فکسڈ ہیں، اس میں اضافہ نہیں کیا گیا. لیکن پھر بھی ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کی جانب سے 10 روپے اضافے کا اعلان بھی کیا گیا، اور چونکہ ہول سیلرز اور ریٹیلرز جو ہیں وہ ابھی بھی پابند ہیں 94 روپے پر لیٹر دودھ بیچنے کے لیے. لیکن پھر بھی کراچی کی بہت سی ایسی دکانیں ہیں جہاں پہ 105 روپے 109 روپے اس طرح سے دودھ فروخت ہو رہا ہے. بہرحال یہ تو ناظرین بات تھی کراچی میں دودھ کی قلت یا دودھ کی جو آل کراچی فریش ملک ایسوسی ایشن اس کی ہڑتال کے حوالے سے. اس کے علاوہ ایشیا کی جو سب سے بڑی منڈی ہے وہ سج چکی ہے، یعنی اب اس کا آغاز ہو چکا ہے. یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہم آپ کو لیے چلیں گے کراچی کی مویشی منڈی میں. وہاں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے عہدیداران سے، ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے. تو کہیں نہ جائے گا، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آپ کو ہم کراچی کی مویشی منڈی سے جوائن کریں گے. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین، میں اس وقت یہاں موجود ہوں کراچی کی مویشی منڈی میں، جسے قربانی کے جانوروں کی ایشیا کی سب سے بڑی منڈی کہا جاتا ہے. اور اب چونکہ تقریباً 1 مہینے کا ٹائم رہ گیا ہے عید قربہ میں، تو اب یہ منڈی سجنا شروع ہو گئی ہے. ایک پورا شہر ہے جو آباد کیا جاتا ہے. آپ کسی چیز کی بھی بات کریں، تمام چیزوں کے کانٹریکٹس دیے جاتے ہیں. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو صارفین یہاں آتے ہیں، جو لوگ یہاں آتے ہیں قربانی کے جانور خریدنے کے لیے، انہیں زیادہ سے زیادہ آسانیاں فراہم کی جائیں، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. یہ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں، یہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ ایک وینٹی وین لائی گئی ہے، اور اس وین کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا کے لوگ جو آتے ہیں یا انٹرویوز کرنا چاہیں، کوریج کرنا چاہیں، ان کی فیملی آ رہی ہے وہ بھی اس وین میں آ سکتی ہے، وہ خود بھی آ رہے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ آرام سے سکون سے، یہ ایئر کنڈیشنڈ وین موجود ہے، اس میں بیٹھ کے انٹرویو بھی کر سکتے ہیں، تھوڑی سی تیاری بھی کر سکتے ہیں. تو آئیے آپ کو اندر سے ہی دکھاتے ہیں اور پھر آپ کی ملاقات بھی کراتے ہیں جو اس مویشی منڈی کے ایڈمنسٹریٹر ہیں ملک نجیب اللہ، ان سے بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں. جی ناظرین، ہم اس وقت یہاں موجود ہیں اس وینٹی وین کے اندر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پراپر ایئر کنڈیشنڈ وینٹی وین جو ہے نا یہ موجود ہے. اس میں واش روم بھی موجود ہے، فریج بھی ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی اس کے اندر آپ یعنی یہاں گرم کر کے کھا سکتے ہیں. LCD موجود ہے جس پہ آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں یہاں موجود ہیں. بیسکلی اس کا مقصد جو ہے نا میڈیا پرسنس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، یعنی جو لوگ یہاں پہ انٹرویوز کرنے آ رہے ہیں، کوریج کرنے آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایک ذرا گوشہ عافیت ہے جہاں آرام سے
بیٹھ کے بات چیت بھی ہو سکتی ہے, اپنے آپ کو یہاں بیٹھ کے تھوڑا گروم بھی کیا جا سکتا ہے. ایک پروفیشنل وینٹی وین جو ہے یہ رکھی گئی ہے, کیونکہ اتنی بڑی منڈی سجائی جاتی ہے تو یہ فرسٹ ٹائم کیا گیا ہے. یہ آل دا کریڈٹ گوز ٹو یاور چاولہ صاحب جنہوں نے یہ سارا سیٹ اپ کیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ملک نجیب اللہ صاحب جو کہ اس مویشی منڈی کے ایڈمنسٹریٹر ہیں. ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے. ملک صاحب کیا کہتے ہیں اس مویشی منڈی کے حوالے سے؟ کچھ پہلے مجھے ذرا اس کا آپ لے آؤٹ بتا دیجیے گا کہ کس طرح یہ منڈی سجائی گئی اور اس کو کس طرح آگے لے کر چلنے کا ارادہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عبوری مویشی منڈی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے. ہم نے اس کے پراپر انتظامات کیے ہیں. 700 ایکڑ پہ یہ رقبہ ہے. اس پہ پراپر بلاک بنائے ہیں, اس میں لائٹ کا ارینجمنٹ کیا ہے, گیٹ منڈی کے چاروں طرف سے سیل کیے ہیں, سیکورٹی کے سخت انتظامات ہیں, CCPO کیمرہ لگائے ہیں, پارکنگ کے انتظامات ہیں. اس دفعہ ہم پہلی دفعہ کو آؤٹ کلاس سی فوڈ اسٹریٹ کا انعقاد کر رہے ہیں اور جھولے وغیرہ کا بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے, تاکہ شہر سے جو لوگ آئیں اپنے جانور خریدنے اپنی فیملی کے ساتھ آئیں, اچھا کھانا کھائیں, اچھا انٹرٹینمنٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ سر ایک جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے نا, وہ آتا ہے سیکیورٹی کا. لوگ اپنے ساتھ کافی رقوم لے کر آتے ہیں یہاں مویشی خریدنے کے لیے. ان کے ساتھ بعض دفعہ جانور لوٹ لیے جاتے ہیں, بعض دفعہ نقدی لوٹ لی جاتی ہے, موبائل اسنیچنگ ہو جاتی ہے. سیکیورٹی کے لیے سر کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ ارباب اختیار سے کیا بات کی گئی ہے کہ جو لوگ یہاں جانور خریدنے آ رہے ہیں کم از کم ان کو اتنی سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے کہ وہ اپنے گھر تک ان تمام جانوروں کو لے کر یعنی عافیت کے ساتھ, حفاظت کے ساتھ پہنچ سکیں؟ دیکھیں جی ماشاءاللہ میں منڈی کی حدود کی بات کروں تو وہ ہم نے چاروں طرف سے پراپر اچھے طریقے سے سیل کر دیے. اندر ہمارے انتظامیہ کے بھی لوگ ہوتے ہیں, ہماری وجلنس ٹیم بھی ہوتی ہے, پاکستان رینجر, پولیس سب ہماری سیکورٹی میں ہوتی ہے. گیٹ ہمارے سیل ہوتے ہیں. اندر الحمدللہ اس طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوتا. وہ ہماری پوری مانیٹرنگ ہوتی ہے. اس دفعہ تو پہلی دفعہ CCPO کیمرے پورے منڈی میں کنٹرول روم بنایا گیا ہے. تو منڈی کے اندر تو نہیں انشاءاللہ, اور باہر بھی سیکورٹی والے انشاءاللہ پراپر ارینجمنٹ ہے. مجھے بتائیے گا کہ کب تک یہ منڈی پوری طرح اپنی آب و تاب کے ساتھ, اپنی رونقوں کے ساتھ سج جائے گی, جب لوگ آ کے یہاں سے خریداری کر سکتے ہیں یا انجوائے کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ناظرین یہ منڈی جو ہے نا, صرف اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے لوگ خریداری کرنے آ رہے ہوتے ہیں. خریداری کرنے سے پہلے جو مویشی دیکھنے کا مزہ ہوتا ہے اور ایک آؤٹنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ہوتی ہے. لوگ فیملی کے ساتھ آتے ہیں, فوڈ اسٹریٹ انجوائے کرتے ہیں, مویشی دیکھتے ہیں, مختلف اپنی جو جانور جو لینا ہوتا ہے اسے پسند کرتے ہیں. تو ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ایک طریقے کی آؤٹنگ بھی یہ مانی جاتی ہے. سر کیا کہتے ہیں, کب تک اس میں کمپلیٹ سیٹ اپ ہو جائے گا؟ اگر آپ ارینجمنٹ کے حوالے سے کہیں گے تو ارینجمنٹ الحمدللہ 100% ہو چکے ہیں. جانوروں کا آنا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. دھڑا دھڑ لوگ جوگ در جوگ آ رہے ہیں. تو ود ان میرے خیال 1 ویک میں انشاءاللہ پوری منڈی اچھے طریقے سے سج جائے گی. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ اس دفعہ مویشیوں کی جو پرائس رینج ہے وہ کہاں تک ہوگی؟ VIP میں کتنے سے کہاں تک کے جانور ہوں گے, اور عام لوگوں کے لیے جو لوگ بہت زیادہ استطاعت نہیں رکھتے ان کے جانوروں کی کہاں تک پرائس رینج ہوگی؟ دیکھیں جی میں معلومات کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو VIP میں ان کے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پرائز بہت ہائی ہوتے ہیں, اور نارمل کاسٹ کا جانور جو ہے نا ہمارے جنرل بلاک میں آتا ہے, تو جنرل بلاک سے نارمل ریٹ کے جانور بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں. جس طرح مختلف چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس دفعہ جو مویشی منڈی ہے وہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مہنگی ہوگی, یا مہنگائی کا اتنا اثر نہیں پڑے گا مویشی منڈی پہ؟ نہیں, مویشی منڈی پہ انشاءاللہ مہنگائی کا اتنا اثر نہیں پڑے گا. یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر خاص مہربانی ہے, سنت ابراہیمی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ ویسے ہی برکت کر دیتا ہے. ناظرین آپ نے دیکھا اور بات چیت سنی ملک نجیب اللہ صاحب کی, جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اس پوری مویشی منڈی کے. ہم امید کرتے ہیں کہ بہت اچھی طرح سے یہ منڈی سجائی جائے, اس میں ایک رونق موجود ہو, تمام لوگ بآسانی یہاں آ کے سہولیات کے ساتھ اپنی پسند کا جانور خرید کر لے کے جائیں اور عید قرباں پہ اسے قربان کریں. ناظرین اس وقت یہاں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یاور چاولہ صاحب, جو کہ اسپوکس پرسن ہیں اس مویشی منڈی کی, یعنی ترجمان ہیں. ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حارث مٹھیانی صاحب, جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن کے. یعنی یہ جو جانور لائے جاتے ہیں, یہ جو مسئلے اس میں آتے ہیں, کس طریقے سے کتنے فارمرز کو یہاں جانور لے کے آنے ہیں, ان جانوروں کو کس طریقے سے یہاں پہ سہولیات پرووائڈ کرنی ہے, تو ان کی جو آواز ہے وہ ڈیری اینڈ کیٹل
کیٹل فارمرز ایسوسیشن ہے جو کہ ترجمانی کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یاور صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا میڈیا کے حوالے سے یہاں کون کون سی سہولیات پرووائڈ کی گئی ہیں اس وینٹی وین سمیت, اور کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ. ایکچولی سب سے پہلے تو آپ نے جیسے کہہ دیا کہ میڈیا کے لیے ایک وینٹی وین کا رکھا گیا ہے تاکہ یہاں پہ آپ پراپرلی چیزوں کو اسیس کر سکیں, بیٹھ کے ایک اچھے ماحول کے اندر جو یہاں کی آپ نے فیڈ بیک لینا ہے وہ لے سکیں. اچھا, اور سیکنڈلی آپ کو پتا ہے کہ 700 ایکڑ سے زیادہ کی یہ منڈی ہے ایشیا کی جانوروں کی, جو قربانی کے جانور ان کی سب سے بڑی منڈی ہے, تو اس کے حساب سے اس کے انتظامات بھی اتنے ہی بڑے ہیں. اب اگر آپ اس کی بات کریں کہ یہاں پارکنگ لاٹ کی پلیس, یہاں پھر سیکیورٹی کا انتظام, ہر چیز کو پچھلے دور سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس وقت جو ہے منڈی اپنے عروج پر آ چکی ہوئی ہے, انتظامات مکمل ہو چکے ہیں اور جانوروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تقریباً روز کی بنیاد پہ 20,000 سے زیادہ جانور جو ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ عید کی چاند رات سے پہلے, یا چاند رات یا آپ کہہ لیں کہ مہینہ عید کا شروع ہونے سے پہلے امید ہے کہ 4 لاکھ جانور یہاں پہ آ چکے ہوں گے. تو باقی یہ کہ اب آپ انتظامات کو خود بھی جائزہ لیجئے گا کہ پہلے سے آپ کو بہتر لگتا ہے. ہر طرح کی انفورسین کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں کہ بارش ہو جائے تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا. فوڈ اسٹریٹ کا بندوبست کیا گیا ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے بچوں کے لیے یہاں پہ کچھ اور ایریاز ڈیولپ کیے گئے ہیں, اور تمام کیٹیگریز کے جانوروں کے لیے الگ الگ بلاکس تشکیل دیے گئے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ فردر جو ہے وہ ہمارے ایسوسیشن کے ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ آپ کو اس پہ زیادہ بریف کر سکیں. تھینک یو جی. حارث مٹھانی صاحب, مجھے بتائیے گا کہ گزشتہ سالوں کی مویشی منڈی اور اس سال کی اس مویشی منڈی میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا میٹرو کا, بہت اچھے ٹائم پہ آپ نے جو اس چیز کو بڑا فوکس کر کے کور کر رہے ہیں. ہم چاہتے بھی تھے, اس بار زیادہ ضروری تھا کہ ہم اس چیز کو باقاعدہ طور پر آفیشیلی ہم بہت سارے فورم سے اس کا اظہار کریں گے. پچھلے کئی سالوں کے نسبت اس سال جتنا زیادہ آرگنائز طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں, یہ منڈی تو کئی مویشی منڈی لوگوں کا بڑا شوق ہے. یہاں پر بزنس مینز آ کے بڑے بڑے ایسے فارمرز ہیں جو یہاں پر اپنے اس شوق کو یہاں ڈسپلے کرتے ہیں. ایک طرح کا یہ ایگزیبیشن ہے اور یہ کئی سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. لیکن اس میں کئی سالوں سے ہم دیکھتے تھے کہ بہت سارے لوگ بڑھتے جاتے تھے مگر یہاں پر کنجسٹڈ ہو رہی تھیں چیزیں, اور بہت ضروری تھا کہ اس کو کسی نئے پلان کے ساتھ جو ہے دوبارہ سے جو ہے اس کا پراپرلی اس کو مینیج کریں. تو ایگزیکیوشن اس کی اچھی ضروری ہونا تھی, اور وہ جتنی ساری چیزیں ہم دیکھتے تھے کہ جو اس میں مس ہیں وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس سال پوری ہو گئی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سال جس انداز سے میڈیا سیل ڈیولپ ہوا ہے, بہت ارلی ٹائملی بالکل چیزوں کو فوکس کریں, اور یاور بھائی موجود بھی ہیں ہر انداز سے. لیکن اسی وجہ سے شاید ہمیں بھی موقع ملا ہے کہ ہم معاملات کو ایز ایسوسیشن ہم ان کو بتا سک رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنے بہت سارے آئیڈیاز بھی شیئر کریں. ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے ہیں, نجیب اللہ صاحب بہت اچھی اس بار ٹیم ہے. ہم بڑے سیٹسفائی ہیں سارے فارمرز, اور ڈی سی ایف اے پاکستان ڈیری اینڈ کیٹل فارمر ایسوسیشن پاکستان یہاں پر آنے والے پورے پاکستان کے فارمرز کو جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے انفارمیشن ڈیسک لگائی ہوئی ہے. اور ڈیفینیٹلی ہمارے پاس یہاں کراچی کے جو VVIP ٹینٹس کے فارمرز ہیں سارے, ان کی بھی جو ایک سیکوینس کے ساتھ جس طرح سے ایمبیانس تیار ہو رہا ہے ایسا پہلے دیکھنے کو نہیں ملا. بڑے نئے سائزز ہیں. سب سے اچھی بات یہ کی ہے اس بار مینجمنٹ نے کہ اس بار انہوں نے بہت ہی زیادہ اس چیز کا خیال کیا ہے کہ کس انداز سے گلیاں ہونی چاہیے, کہاں پارکنگ ہونی چاہیے, فیملیز اگر موو کرتی ہیں تو کس طرح سے ہو, فاسٹ ٹریک کون سا رکھنا ہے, پارکنگ ٹریک کون سا رکھنا ہے. اتنا زیادہ اپڈیٹڈ ہو گیا ہے, بہت اچھا جو ہے بہت ساری چیزیں بہت اچھے انداز سے ہو رہی ہیں. مطلب اسپیسیفکلی الگ الگ اور ون ونڈو آپریشن رکھا. سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ہم ایسوسیشن کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک پلاننگ اور ایک میپ تیار کیا, آرگنائزرز نے, مینجمنٹ نے, انتظامیہ نے, اور اب جو ہے وہ فارمرز کے ساتھ مل کے بہت فرینڈلی انوائرمنٹ میں لائیولی چیزیں بہت زیادہ اچھے انداز سے ہر آدمی ایمبیانس کریٹ کر رہا ہے. بہت ساری چیزیں نہیں دیکھنے کو ملیں گی پبلک کو. ٹھیک ہے. حارث بھائی یہ بتائیے گا کہ ہر سال آپ کی ایسوسیشن کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی فارمرز جو ہیں لاس میں گئے, حالانکہ مویشی ہر سال ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, پروفیٹیبلٹی بھی اچھی خاصی ہے. یہاں جو خریدار آتے ہیں ان کا ہمیشہ سے یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جانور بہت مہنگے ہیں, عام لوگوں کی پہنچ میں نہیں ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے سر؟ آپ کبھی آج تک میں نے ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسیشن کے منہ سے کبھی یہ نہیں سنا کہ ہاں جی بہت اچھا بزنس رہا, مطلب قربانی کے ساتھ ساتھ ہر فارمر ایک اچھا بزنس بھی کر کے جاتا ہے, تو اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں بڑا اچھا کویشچن ہے بلند بھائی, لیکن یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک کریکشن کروں. اچھا سوال ہے آپ کا, لیکن ایز این ڈی سی ایف اے ڈیری اینڈ کیٹل فارمر ایسوسیشن
ہم فرسٹ ٹائم یہاں پر اس بار ہمیں موقع ملا ہے, اتنا کوشن دیا گیا, اتنا اسپیس دیا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اس کی ایگزیکیوشن میں بھی اور اس کی ایگزیبیشن میں بھی, اور ایون کہ وزٹرس تک بھی اس چیز کو ہم فوکس کر رہے ہیں. پہلے ایز این ایسوسیشن تو یہاں پہ اتنی انوالومنٹ نہیں تھی, لیکن فارمرز مل کے یقیناً یہ بات کرتے تھے کہ نقصان ہوتا ہے. میں اس چیزوں کو بھی آپ کو بتاؤں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو وی آئی پی ٹینٹس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اور جو ہمارے رورل ایریاز میں لوگ ہیں ان کے جانوروں میں ڈفرینس ہوتا ہے. یہ ویکسینڈ اینیملز ہوتے ہیں, ان کی فیڈنگ, ان کا فوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کی کھلائی میں بہت فرق ہے, اور ایک رورل ایریاز کی کھلائی میں فرق ہے. یعنی اس کا ایک ڈفرینس آپ ایسے لے لیں کہ رورل ایریا کا جو جانور ہے وہ موسٹلی صرف گرین فوڈ پہ ہوتا ہے, اور یہاں کا جانور ایسے ہے جس کو انسانی غذا کھلائی جاتی ہے, دلیا, دودھ اور گندم, اور اس پہ پالا جاتا ہے. تو اس لیے ان کی کاسٹ ہائر ہوتی ہے. دوسری بات یہ کراچی کی سطح پہ پلتے ہیں. ہمارے یہاں کراچی میں اب جب بات ہو رہی ہے تو میں ساتھ ساتھ یہ بتاؤں کہ ڈیری اینڈ لائیو اسٹاک سیکٹر بہت بدحالی کا شکار ہے. یہاں پر آپ دیکھ لیں جتنے ہمارے ہائی وے پہ فارمر جو ہیں, جو فارم ہاؤسز ہیں جہاں پر یہ ڈیری فارمز ہیں, وہاں پر پانی بھی ٹینکر سے منگوایا جا رہا ہے. وہاں پر جو ہے لائٹس کا بھی نہیں ہے, سولر پہ لوگ چل رہے ہیں, یا کچھ لوگ جو ہے وہ بغیر لائٹ کے اپنے فارم کو چلا رہے ہیں. ڈے میں کام ہوتا ہے, ڈے لائٹ میں, اس کے بعد نہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے جب ان کو پوری طرح سے ان کی یوٹیلیٹیز نہیں پرووائڈ کریں گے, جب ان کو ان کے فنڈامنٹلز رائٹ نہیں دیں گے, تو ڈیفینیٹلی وہ اس کا آلٹرنیٹ جب لینے جائیں گے تو ان کے ایکسپینڈیچرز بڑھیں گے بنسبت رورل ایریاز کے یا دیگر ہمارے کچے کے علاقوں کے. تو یہ اربن ایریاز میں اینیملز کو اس طرح سے فیڈ کرنا, ان کو پراپرلی شوقین لوگوں کی طرح, جو ایک یہ بھی ایک بہت ہائی لیول کا, جس میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہر گھر میں کوئی ایک آدھ شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جو بڑے بڑے بلز پسند کرتا ہے اور اس کا یہ شوق ہوتا ہے. اور پھر اچھا ہے کہ اس میں سنت ابراہیمی ادا ہوتی ہے, ایک فریضہ بہت بڑا جو ہے, تو لوگ اس کو بڑے جوش و خروش سے اپنی حیثیت سے بڑھ کے کرنا چاہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اچھے سے اچھا جانور کم سے کم قیمت میں ملے, اور فارمرز کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم قیمت میں میرا اچھے سے اچھا جانور پل جائے. اچھا سر, اب آپ بات کریں ڈیری فارمنگ کی. اگر میں بات کروں اس وقت جو کرنٹ ایشو سب سے ہاٹسٹ ایشو چل رہا ہے وہ دودھ کی پرائسز کے حوالے سے چل رہا ہے. آپ لوگوں کی جانب سے اعلان کیا گیا 10 روپے پرائسز بڑھا دی گئیں. کمشنر کراچی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی 94 روپے پہ ہی دودھ فروخت کیا جائے گا. جو ریٹیلرز ہیں اور ہول سیلرز ہیں انہوں نے اسٹرائک کا اعلان کر دیا ہے کہ اگر ان کی بات نہیں مانی گئی اور انہیں دودھ مہنگا فروخت کیا گیا تو وہ کل سے اسٹرائک پہ چلے جائیں گے. سر یہ ڈسپیرٹی کیوں ہے؟ ایک عرصے سے ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں, آپ کے کہنے پہ کمشنر کراچی نے پرائسز بڑھائی بھی تھیں, اب مزید 10 روپے کا اضافہ جو ہے نا وہ کرنے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. اگر آپ لوگ اپنے موقف پہ ٹھیک ہیں تو کیا وجہ ہے آپ کی پرائسز کیوں نہیں بڑھا دی جاتی؟ عوام کو کیوں پریشانی میں ڈالا جاتا ہے؟ 94 روپے آفیشیل قیمت ہے, کہیں دودھ 109 روپے مل رہا ہے, کہیں دودھ 105 روپے مل رہا ہے, کہیں 104 روپے مل رہا ہے. کوئی کنٹرول نہیں ہے. کمشنر آفس کی طرف سے کتنی دکانوں پہ جا کے چھاپا مارا جا سکتا ہے, کتنی دکانوں پہ دیکھا جا سکتا ہے؟ جب ان کی ٹیم جاتی ہے تو ریٹیلر یہ کہتا ہے ہاں جی 94 روپے ہے. عام آدمی کو ان کی ٹیم کے جانے کے بعد ہی کہہ دیا جاتا ہے نہیں جی یہ 105 روپے ہے, 109 روپے ہے. تو سر اگر اس میں اتنا ہی لاس ہو رہا ہے تو آپ لوگ اب تک دودھ فروخت کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے ویری سمپل یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایز اے فارمر ڈیری جو ہے سیکٹر سارا ملکنگ کے حوالے سے اس کی جو پورا ایک پروسیجر ہے جو اس کی کاسٹنگ ہے اس کو اگر ہم دیکھنے جاتے ہیں تو وہ اس کے اوپر جو جتنے بائی پروڈکٹس ہیں جو ان کو یوٹیلائز ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں ان کے پرائزز کیسے بڑھ گئے ہیں, اور جو جس چیز سے وہ بن رہی ہے ملک یعنی دودھ اس کے پرائزز اپنی جگہ کھڑے ہیں, اور جو چیزیں ہم اس کے جانوروں کو جو چیزیں کھلا رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ آپ دیکھ لیں 2 بجٹس گزر چکے ہیں اور پچھلے تقریباً 2 سال سے وہی 85 روپیز فارمرز کا ریٹ ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں آپ صرف انفلیشن دیکھیں کہاں تک پہنچ گیا کہ آج اگر میں پانی کی بوٹل خرید رہا ہوں تو وہ 70 to 80 روپیز مختلف جگہوں پر ہے منرل واٹر, اور آپ کے ملک میں ملک جو ہے وہ 85 روپیز فارمرز کا ریٹ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں جسٹیفیکیشن کافی ہوگی بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ سمجھنے کے لیے. دوسری بات آپ نے جو بات کی منرل واٹر کی تو وہ باقاعدہ پروسیسڈ باٹلڈ ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں اگر آپ کو مثال دوں پرائیویٹ جو ڈیری فارمز موجود ہیں جو کہ اپنے ٹیٹرا پیک میں ملک پروڈیوس کرتے ہیں, جو آسٹریلین بھینسوں کو لے کے آتے ہیں, آسٹریلین کاؤز سے ملکنگ کرتے ہیں, موسٹ ہائیجینک ویکسینیٹیڈ پیسچرائز کرنے کے بعد پیکنگ کرنے کے بعد بھی ان کو 110 روپے سے کم میں پڑ رہا ہوتا ہے. تو سر آپ لوگ یہ کہتے ہیں جبکہ کوئی ہائیجین جو میجرز ہیں وہ نہیں لیے جاتے, ویکسینیشنز پراپر نہیں کی جاتی, پیسچرائزیشن نہیں کی جاتی, کچھ بھی نہیں کیا جاتا. اس میں میں چاہوں گا کہ آپ دیکھیں وداؤٹ ویکسین کے
ایک شخص سے ایک جانور خرید رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے دودھ لینا ہے, اس نے اپنی فارم میں بوفیلوز ڈالی ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو کیوں ویکسین نہیں کرائے گا؟ انویسٹمنٹ گورنمنٹ کی تو نہیں ہے, اس کی اپنی ہے, پرائیویٹلی ایک کام کو کر رہا ہے. بالکل ویکسینز بھی ہوتی ہیں, چیزیں ہائیجینک بھی ہوتی ہیں. اسی طرح سے آپ نے ایگزامپل دی ٹیٹرا پیک کی, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ان کو 110 نہیں, انہیں شاید اس کے بھی اندر آنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں جتنا ہماری فارمر سے لیے جا رہے ہیں نا, انہوں نے کوئی اپنے فارمنگ جیسے لگا دی انٹرنیشنل لیول پہ, وہ کہاں سے لے رہے ہیں دودھ؟ اپنے فارمز بھی ایسے ٹیٹرا پیک والے بھی کمپنیز موجود ہیں جن کے اپنے فارمز ہیں. میں خود پرسنلی وزٹ کر کے آیا ہوں, اور ان کی ایلڈ, ان کی ملکنگ, ان کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ کی جاتی ہیں, جو کہ اوپن ٹو آل ہیں. میں یہاں پر برانڈز کے نام نہیں لے سکتا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کن کن کی گاڑیاں جاتی ہیں, اور ہمارے بہت سارے ایسے فارمرز ہیں بہت سارے ایسے جو ہمارے ٹیٹرا. اور دوسرا سوال یہ تو کس طرح سے اس کا سیٹ اپ کمپلیٹ ہوتا ہے, کتنے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں, کتنے لوگ یہاں سے خریداری کرتے ہیں. لیکن بہرحال انشاءاللہ یہ ایک بہت ہی کامیاب وینچر ہوگا, ایک بہت ہی کامیاب منڈی اس سال لگائی جائے گی. تھینک یو. جی ناظرین, تو مویشی منڈی کے حوالے سے یہ آپ نے رپورٹ دیکھی کہ کس طرح سے کیا سہولیات پرووائڈ کی گئی ہیں. اس دفعہ کراچی کی مویشی منڈی میں ایشیا کی قربانی کے جانور کی سب سے بڑی مویشی منڈی مانی جاتی ہے. امید یہی کرتے ہیں کہ بہت اچھی طریقے سے ان تمام چیزوں کا انعقاد ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کا بھی فضل و کرم اس سال شاید ہمیں حاصل رہے, جس کی وجہ سے منڈی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے چلے, نہ تو بیچنے والے زیادہ منافع کمائیں اور نہ خریدار جو ہیں وہ مایوس ہو کے منڈی سے واپس آئیں. بہرحال ناظرین, ہمارے اس پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.